نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال الملك، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا، بے شک میں نے دیکھا، 7 بقرات سمان، 7 گائیں موٹیاں، یأکلہن 7 عجاف، کھاتی ہیں ان کو 7 دبلی، و7 سنبلات خضر، اور میں نے دیکھے 7 سٹے سبز، وأخر یابسات، اور دوسرے خشک۔ یا ایہا الملأ، اے میرے درباریوں، افتونی فی رؤیایا، مجھے جواب دو میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کے بارے میں تعبیر جانتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، کہا انہوں نے یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم خیالات کے بارے میں ان کی تعبیر جاننے والے نہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے، وذکر بعد امۃ، اسے یاد آیا بڑے وقت کے بعد، انا انبئکم بتأویلہ، میں خبر دیتا ہوں تمہیں اس کی تعبیر کی، فارسلون، پس تم مجھے بھیجو، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے صدیق یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان، جواب دے ہمیں ایسی 7 موٹی گایوں کے بارے میں، یأکلہن 7 عجاف، کہ کھاتی ہیں ان کو 7 دبلی گائیں، و7 سنبلات خضر، اور جواب دے 7 سبز سٹوں کے بارے میں، وأخر یابسات، اور دوسرے خشک، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹ کر جاؤں لوگوں کی جانب، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، حضرت نے فرمایا تم کاشتکاری کرو گے 7 سال مسلسل، فما حصدتم، پس جو تم کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، پس چھوڑ دو اس کو اس کے خوشوں میں، اس کے سٹوں میں، الا قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑا اس میں سے جو تم کھاتے ہو، ثم یأتی من بعد ذالک، پھر آئیں گے اس کے بعد، 7 شداد، 7 سخت سال، یأکلن ما قدمتم لہن، کھا لیں گے جو تم نے آگے بھیجا ہوگا ان کے لیے، الا قلیلا مما تحسنون، مگر بہت تھوڑا اس میں سے جو تم بیج ڈالتے ہو، ثم یأتی من بعد ذالک عام، پھر آئے گا اس کے بعد ایک اور سال، فیہ یغاث الناس، اس میں لوگ خوب بارشیں برسائے جائیں گے، وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ شراب نچوڑیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ یوسف کا چھٹا رکوع آیات نمبر 43 سے لے کر 49 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے اور جیل میں 2 قیدی ان کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، حضرت نے دونوں کو تعبیر بتائی، لیکن اس سے پہلے ان کو دعوت توحید دی اور کہا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ کے علاوہ جو لوگوں نے رب بنا رکھے ہیں یہ صرف محض نام ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حکم چلتا ہے کائنات میں تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ پھر تعبیر بتائی کہ ایک ان میں آزاد ہو جائے گا، رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کی خدمت پر مامور ہو جائے گا، اور دوسرا سولی چڑھ جائے گا۔ اس شخص کو کہا تھا جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا کہ جب تم رہا ہو کے بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر بھی کر دینا، لیکن اس کو بھول گیا اور کئی سال حضرت یوسف علیہ السلام پھر جیل میں ہی رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب بنانے والا ہے۔ جب رہائی کی کوئی صورت بنانی ہو تو اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے۔ شری شاعر کہتے ہیں ہر چیز مسبب السبب سے مانگو، کیونکہ اسباب کے پیچھے بھاگو گے تو کہاں تک پکڑو گے؟ اگر مسبب السبب کے در پہ آؤ گے تو انشاءاللہ اسباب وہ خود مہیا کرے گا۔ ہر چیز مسبب السبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ جو کسی کا محتاج نہیں اسی رب سے مانگو۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے سبب یہ بنایا کہ جو بادشاہ تھا اس کو خواب آیا، اس نے تعبیر پوچھی اور تعبیر اس کے درباری نہ بتا سکے۔ خواب اس کو بے چین کیے جا رہا تھا، دل کے اندر اس کے ایسے اس کی تشویش پیدا ہوئی کہ اس کی کوئی تعبیر صحیح معلوم ہو۔ اب اس شخص کو یاد آیا جو جیل سے رہا ہو کر آیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور وہ بڑی صحیح تعبیر بتاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے جیل بھیجو اور وہاں ایک شخص ہے، میں اس سے تعبیر پوچھ کر آتا ہوں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بہت ہی مناسب تعبیر بتائی، ایسی خوبصورت تعبیر بتائی کہ جس کو سن کر سب عش کر اٹھے اور سب کا یقین بن گیا۔ تعبیر بھی بتائی اور ساتھ تعبیر کے تدبیر بھی بتائی۔ سنیے ذرا قرآن کی زبانی۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات، بادشاہ نے کہا بے شک میں نے 7 گائیں دیکھیں، اور وہ 7 گائیں سمان موٹی ہیں، یأکلہن 7 عجاف، اور ان 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ یہ اس نے خواب دیکھا، 7 گائیں پتلی ہیں اور 7 گائیں موٹی ہیں۔ جو پتلی گائیں ہیں وہ موٹیوں کو کیا کر رہی ہیں جی؟ کھا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ اور دیکھا وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 سٹے، 7 بالیاں وہ سبز ہیں، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور دوسرے 7 خشک ہیں۔ 7 سٹے سبز، 7 خشک، 7 گائے موٹی، 7 گائے پتلی، لیکن پتلیاں موٹی کو کھا رہی ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای، اے میرے درباریو مجھے جواب دو میرے اس خواب کے بارے میں۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہو، بتاؤ اس کی خواب کی تعبیر بتاؤ۔
تو خواب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بھول جاتا ہے، اور بعض ایسے دماغ میں آ جاتے ہیں کہ ان کو بھلانا مشکل ہو جاتا ہے، اور صحیح تعبیر نہ ملے ایویں بے چینی سے رہتی ہے کہ یار پتہ نہیں، دل میں خوف سا آ جاتے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو تعبیر تو آتی میری طرح کوئی نہیں تھی، انہوں نے کہا جی یہ خواب ہے ہی نہیں ہے، یہ خیالات ہیں، ان کی کوئی تعبیر ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ پہلے وہ ہے جو رؤیا صادقہ، سچے خواب، جو مومن کے لیے بشارات کے درجے میں ہوتی ہیں۔ کوئی انسان اچھی چیز دیکھتا ہے تو یہ ہے سچا خواب ہے، رؤیا صادقہ ہے، مومن کے لیے بشارت ہے، تو یہ بیان کرنا چاہیے، اور کسی صاحب علم کو جو اس کا خیر خواہ ہو اس کے سامنے بیان کرے تاکہ وہ اس کی کوئی مناسب تعبیر بتا دے۔ دوسری چیز وہ ہے شیاطین کے طرف سے وسواس خیالات، جس کو احلام یہاں بھی کہا گیا ہے۔ انسان خواب میں بعض دفعہ دیکھتا ہے کوئی ہولناک چیز، اس سے ڈر جاتا ہے، اور بھاگنا چاہتا ہے تو بھاگ نہیں سکتا، بولنا چاہتا ہے تو بول نہیں سکتا، ایسی خوفزدہ کیفیت بن جاتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایسی چیز دیکھے تو اس کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرے، بلکہ جب آنکھ کھلے تو بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کروٹ تبدیل کر لے، کسی سے ذکر نہ کرے، تو اس خواب کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے نا دن کو، وہی چیز رات کو دیکھتا ہے۔ مثلا کوئی ڈرائیور ہے تو رات کو دیکھ رہا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، کوئی دکاندار ہے تو رات کو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ وہی خیالات ہیں جو دن کو اس نے دماغ میں گھوم رہے تھے، وہ رات کو شکل بن کے سامنے آ گئے۔ بہرکیف اس بادشاہ کو جو خواب آیا تو اس کے درباریوں نے یہ کہا کہ یہ خواب نہیں ہے، ایویں خیالات ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ لیکن اب بادشاہ کہتا ہے مجھے خواب آیا ہے اور میرے دماغ میں چھایا ہوا ہے، تم کہتے ہو اس کی کوئی تعبیر نہیں، تعبیر تو مجھے چاہیے اس کی۔ کہتے ہیں خلیفہ منصور کو ایک دفعہ خواب آیا تھا، اور خواب میں اس کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے۔ کس سے ہوئی جی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے۔ جس طرح قاضی صاحب جواب دیتے ہیں اس طرح باقی ساتھی بھی جواب دینا، باقی ساتھی ایسی طرح پڑھیں جس طرح بالکل۔ اچھا وہ تیری کہتے ہیں ملک الموت سے ڈر گئے، خطرناک سوال۔ نہیں خلیفہ منصور کی بات ہو رہی ہے، ادھر نہیں آتا فی الحال، ابھی اپنے وقت پہ آئے گا۔ تو اس کو ملک الموت سے ملاقات ہوئی، تو ملک الموت سے اس نے پوچھا کہ میری باری کب ہے، میری موت کب آئے گی، کتنے دن باقی ہیں، کتنا وقت باقی ہے۔ اس نے یوں اشارہ کیا 5 انگلیوں کا، اور خلیفہ صاحب کی بات میں آنکھ کھل گئی۔ اب پسینہ پسینہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ 5 منٹوں بعد ہی نہ آ جائے۔ اب جناب تعبیر پوچھنے والوں کو بلایا، جی اس طرح ملک الموت ملے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ میری باری کب ہے، تو اس نے 5 کا اشارہ کیا۔ اب سمجھ نہیں آتی اس سے 5 دن مراد ہیں یا 5 ہفتے مراد ہیں، کیا پتہ 5 گھنٹے بعد آ جائے، سمجھ نہیں آ رہی، بڑا پریشان ہوں۔ تو درباریوں نے تکے مارے، کسی نے کہا جی نہیں نہیں ٹینشن نہ لیں، 5 ہفتے تک موت نہیں آئے گی، کسی نے کہا نہیں نہیں جی زیادہ ہے جی، 5 مہینے اس سے مراد ہوتے ہیں، کسی نے 5 سال کہے۔ اب جب مختلف تعبیریں اور کوئی پکی بات نہیں ہے، اس کو تسلی بھی نہیں آ رہی، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی گئی، بھائی بڑا عالم ہو، کوئی صحیح تعبیر کو جاننے والا ہو وہ بتائے۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت تعبیر بتائی، فرمایا اس سے 5 ہفتے 5 مہینے 5 دن مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، سبحان اللہ، جن کو کہتے ہیں غیوب 5۔ سورہ لقمان کے آخر میں ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ کس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اس کا علم اسرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں، جب اس کی ڈیوٹی لگے گی وہ آ جائے گا، باقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ نے موت کا علم کسی کے سامنے نہیں رکھا ہے جی۔ بہرکیف خواب آتے ہیں اور خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے، لیکن ہر بندہ تعبیر جاننے والا نہیں ہوتا۔
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خوب معبر تھے، بڑی اچھی تعبیر بتانے والے تھے۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ کوئی ایسا خواب نہیں ہے کہ جس کی تعبیر ہو۔ قالوا اضغاث احلام، یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، شیطانی وسواس ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ایسے خیالات کی ہم تعبیر جاننے والے نہیں ہیں، اس لیے اس کی جناب کوئی تعبیر نہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اب وہ شخص بولا جو جیل سے رہا ہو کر آیا تھا، ان دو میں سے جن کا واقعہ ہم نے کل پڑھا، ان میں سے جو نجات پا کر آیا تھا، اس نے کہا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اسے یاد آیا بڑے وقت کے بعد، کئی سالوں کے بعد، اب اسے یوسف کی یاد آئی۔ جب ضرورت پڑتی ہے نا پھر بندے اپنے یاد آ جاتے ہیں۔ ویسے تو انسان جناب قریب سے گزر جائے پرواہ ہی نہیں ہوتی، جب کسی کی ضرورت پڑتی ہے پھر ہاں جناب تسی بڑے تعلق والے ہو تو فلاں اور فلاں، پھر تعلقات یاد آتے ہیں۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، رشتے تعلق سب ضرورت کے ٹائم یاد آتے۔ بندہ کسی گھر رشتہ دار فوت ہو گیا نا، تعزیت کے لیے بھی کوئی نہ گیا، اس کے علاقے میں 50 دفعہ وہاں سے گزر گیا، کوئی نہ گیا، کہیں رات گزارنی پڑی اس شہر میں، سکا یار اس سر بندہ ہی ہمارا رشتہ دار ہے، چلو اس کے گھر جاتے ہیں۔ تو اس کا 2 سال پہلے والد صاحب فوت ہو، چلو وہ دعا بھی کر لیں گے، رات بھی ادھر رہ جائیں گے۔ اس کے گھر گیا، اس نے بٹھایا شٹایا، کہنے لگا جی بزرگوں کے لیے دعا کرنی ہے، بزرگوں کے لیے کیا کرنی ہے؟ اب ضرورت اپنی پڑی نا، اب بزرگوں کے لیے دعا یاد آئی۔ اور نے کہا جی ذرا صبر کرو، ہمارے محلے میں پڑوس میں 5-6 بزرگ اور بھی ہیں جو 2-3 سال کے مرے ہوئے ہیں، ان کے بیٹوں کو بلا لیتا ہوں، سارے اکٹھے ذرا مل کے کر لینا۔ سمجھ تو وہ گیا نا کہ آج دعا یاد آئی ہے۔ انہوں نے کہا سب کو، مطلب ضرورت کے ٹائم یاد آتا ہے، بغیر ضرورت کے انسان بھول ہی جاتا ہے پھر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا اجمع الایاس مما فی اید الناس، او کما قال، فرمایا کہ جمع کر لے مایوسیاں جو لوگوں کے پاس ہیں، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے کسی پر کوئی امید نہ رکھ، امید رکھ تو صرف اللہ کی، بس لوگوں سے مایوسیاں جمع کر لے۔ خیر، وقال الذی نجا منہما، اور اس شخص نے کہا جو ان سے رہا ہو کر آیا تھا، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اسے یاد آیا بڑی وقت کے بعد، کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہیں بتاؤں گا اس کی تعبیر، فارسلون، مجھے بھیجو، یعنی مجھے اجازت دو، ایک بندے کو میں جانتا ہوں، میں پوچھ گیا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ اب وہ جیل میں آیا جناب، اب یوسف علیہ السلام سے ملا اور کیا کہنے لگا، یوسف ایھا الصدیق، سبحان اللہ، یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے یوسف، اے صدیق یوسف، افتنا فی 7 بقرات، بتا ہمیں، خبر دے ہمیں 7 گایوں کے بارے میں، سمان جو موٹی ہیں، یاکلہن 7 عجاف، ان 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں 7 دبلی اور پتلی گائیں، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 چھٹے سبز ہیں، وَأُخَرَ یابسات، دوسرے 7 خشک ہیں، مجھے ان کی تعبیر بتاؤ، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹ کر جاؤں لوگوں کی جانب، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں، وہ اس تعبیر کے بارے میں بڑے پریشان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ پہ اگر کوئی ہمارے جیسا بندہ ہوتا کہتا اچھا ہونا آیا، اب یاد آیا تو جا میں نہیں بتاتا، لیکن نبیوں کے حوصلے، سبحان اللہ، حضرت نے کوئی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کیا کہا تھا، میرا تذکرہ کیا یا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی، بس جو اس نے پوچھا حضرت نے تعبیر پھر بتا دی، اور تعبیر بھی بتا دی، ساتھ تدبیر بھی بتا دی، سبحان اللہ۔ قال، حضرت نے فرمایا، تزرعون 7 سنین دابا، تم کاشتکاری کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے 7 سال تک مسلسل، خوب کھیتی باڑی ہوگی، خوب وقت پر بارشیں آئیں گی، خوب فصلیں ہوں گی تمہاری، اور اگلے 7 سال نہیں آنی، لیکن ایک تدبیر پہلے سن لو، فما حصدتم، پہلے 7 سالوں میں جب بارشیں صحیح وقت پر ہوں، جو بھی فصل تم کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، اس کو سٹوں کے اندر ہی چھوڑ دو تاکہ خراب نہ ہو، الا قلیلا مما تأکلون،
تھوڑا بہت کھانے کے لیے نکال لو جتنی ضرورت ہو، باقی سٹوں کے اندر ہی چھوڑ دو۔ ثم یأتی من بعد ذالک، پھر ان 7 سالوں کے بعد 7 شداد، 7 اور سال آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، بارشیں کوئی نہیں ہوں گی، کات سالیاں پڑ جائیں گی۔ یأکلن ما قدمتم لہن، ان پہلے 7 سالوں میں جو تم نے غلہ اکٹھا کیا ہوگا ان 7 سالوں میں کھا لو گے، کوئی نہیں چھوڑو گے۔ الا قلیلا مما تحسنون، تھوڑا بہت کوئی بیج وغیرہ کے لیے بچے تو بچے، ظاہر 7 سال جو کات پڑے گا بارشیں نہیں ہوں گی تو یہ 7 سال تم کھا لو گے۔ تو تعبیر بھی بتائی اور 7 طریقہ بھی بتایا کہ ان کو سٹوں کے اندر چھوڑو۔ 7 اور 7 کتنے ہو گئے جی؟ 14 سال ہو جائیں گے۔ اور ثم یأتی من بعد ذالک عام، پھر 1 سال اور آئے گا یعنی 15واں سال، فیہ یغاث الناس، اس میں خوب بارشیں برسائی جائیں گی لوگوں پر، وفیہ یعصرون، اور پھر خوب لوگ نچوڑیں گے، ظاہر پھر پھل ہوں گے، پھر شربت ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، پھر جا کے جناب وہ پھل وغیرہ سے جوس وغیرہ نکالیں گے۔ یہ حضرت نے تعبیر بھی بتائی اور 7 تدبیر بھی بتائی۔ اس کے بعد جب انشاءاللہ ہم کل والے سبق میں پڑھیں گے، پھر بادشاہ کو جب یہ پتہ چلی تعبیر تو بڑا خوش ہوا اور اس نے رہائی کا آرڈر کر دیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ 7 سال بارش نہیں ہوئی۔ کتنے سال جی؟ 7 سال۔ پہلے 7 سال تو ہوئی نا، اگلے 7 سال بارش نہ ہوئی، جس کی حالات آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ پھر بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا، غلے ختم ہو گئے، لوگ دور دور سے آ رہے تھے غلہ لینے کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر پہ بھی غلہ ختم ہو گیا، ان کے بیٹے بھی آئے۔ تو 2 اللہ کے نبی موجود ہیں، ایک یعقوب علیہ السلام کنعان میں اور دوسرے یوسف علیہ السلام مصر میں۔ بارشیں 7 سال تک نہیں ہوئی۔ کتنے سال تک؟ 7 سال۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بارشیں برسانا میرے اختیار میں، بے شک، جب چاہوں تو برساؤں، نہ چاہوں تو نہ برساؤں۔ ہمارے گاؤں میں ایک قبر ہے، بابا ٹھیری والا اس کو کہتے ہیں، اونچی سی جگہ نا، ٹھیری سی بنی ہوئی، وہاں یہ ہمارے بالکل میرے آنکھوں دیکھا حال ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، وہ بابا ٹھیری والے کی قبر پہ جا کے جناب اس پہ پانی ڈالو، مٹی لگاؤ، اور کہتے ہیں جی بس ادھر التجا کرو تو بارش ہو جاتی ہے۔ بھائی یہاں پہ اللہ کے 2 نبی موجود ہیں۔ کتنے نبی موجود ہیں؟ 2 اللہ کے نبی موجود ہیں اور زندہ سلامت موجود ہیں، اور ان کے گھر میں بھی غلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن رب نے بتایا بارشیں میں برساتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہی بارشیں برساتا ہے۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی رحمت کو لے کر آتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ اقبال کہتے ہیں دریاؤں سے بادل اٹھاتا بھی اللہ ہے، ہواؤں کو کھینچ کے لاتا بھی اللہ ہے، بادلوں کو وہی لیے پھرتی ہیں، پھر بوند بوند کر کے برساتا بھی وہی ہے، پھر زمین کا سینہ چیر کے وہی اس سے اناج نکالتا ہے، اسی نے یہ گندم کی ڈالیوں کو اور ان کو خوشوں کو بھر دیا ہے دانوں کے ساتھ، موسم بھی وہی تبدیل کرتا ہے، سورج کی تپش بھی وہی پہنچاتا ہے۔ اس کائنات کے سارے نظام میں اللہ کا کوئی شریک کوئی نہیں ہے، سب کچھ اپنی مرضی سے کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد